للہ رب العالمین۔ الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا نحن نزلنا الذکر وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ درود پاک با آواز بلند پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و اصحاب سیدنا و اولاد سیدنا و ازواج سیدنا و آباء سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصل علیہ۔ جھوم جھوم کر اپنے آقا کی بارگاہ میں با آواز بلند محبتوں میں ڈوب کے اپنے آقا کی بارگاہ میں نذرانہ درود و سلام سارے حضرات پڑھو۔ صلی اللہ علیہ یا رسول وسلم علیکا یا حبیب اللہ۔ پڑھو سارے صلی اللہ علیہ وسلم علیکا یا حبیب اللہ۔ بعد از حمد و صلاۃ انتہائی عزت و احترام کے لائق فخر العلماء مفتی اہل سنت حضرت انتہائی مشفق مہربان کرم فرما حضرت علامہ مولانا مفتی شفیق الرحمن صاحب، فخر العلماء مجاہد اہل سنت علامہ مولانا میرے بھائی بھی ہیں، دوست بھی ہیں، علامہ مفتی عبدالوحید رضوی صاحب۔ آج کا پروگرام جن کی زیر سرپرستی ہو رہا ہے حضرت علامہ مولانا امجد علی امجد صاحب، فخر العلماء خطیب اہل سنت، نازش اہل سنت، خطیب العصر،
علامہ مولانا محمد ایاز قادری صاحب، فخر العلماء خطیب اہل سنت علامہ مولانا حمزہ علی عباسی صاحب، اسٹیج کی زینت میری جماعت کے مقتدر جمیع حضرات علماء کرام، میں نام سے واقف نہیں، سارے مجھ سے بڑے ہیں علم میں مرتبے میں، اللہ علماء حقہ اہل سنت و جماعت کا سایہ اہل سنت کے سروں پر تا دیر قائم اور دائم فرمائے۔ انتہائی عزت و احترام کے لائق میرے عزیز بھی ہیں، بھائی بھی ہیں، جناب محترم حافظ محمد جمیل صاحب، میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ مولانا عبدالوحید رضوی صاحب، آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، آپ نے مجھے اس محفل میں آنے کا موقع دیا۔ خراج تحسین پیش کرتا ہوں انتظامیہ مسجد، اہلیان محلہ، بانیان محفل، یہاں کے علماء، بزرگ، جوان، میں اپنی طرف سے صمیم قلب سے آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ دو حوالوں سے مبارک ہے، ایک اتنی حسین محفل پاک سجانے کے لیے، اور سب سے بڑی مبارک کہ آپ اس علاقے میں، اتنے دور دراز علاقے میں دین متین کا اتنا حسین انداز میں کام کر رہے ہیں، اور آج آپ کے جامعہ میں 3 بچوں کی دستار فضیلت ہو رہی ہے۔ ایک وہ بچہ ہے جو مولانا مفتی صاحب کا بھتیجا، جو اسی جامعہ میں پڑھنے والا طالب علم، آپ لوگوں نے بھی وفا کی، حد کی، اور آپ نے ان کے ساتھ انتہائی محبتوں کا سلسلہ قائم کیا۔ آج اس بچے کی یاد کے اندر بھی محفل پاک ہو رہی ہے۔ حافظ محمد وقاص مرحوم، اللہ پاک قرآن مجید فرقان حمید کے صدقے سے اللہ اس کی قبر پر کروڑوں رحمتوں کا نزول فرمائے۔ از روح حدیث پاک اللہ پاک اسے شہداء کی صفوں میں شامل فرمائے۔ مولانا محمد اظہر صاحب جو راستے سے میرے ساتھ آئے ہیں، خوش نصیب ہیں آپ، میں آپ سب کے لیے دعائی کر سکتا ہوں، میرے پاس سوائے دعا کے اور کچھ نہیں ہے، نہ کوئی بڑا دعویٰ رکھتا ہوں، سوائے اس کے کہ میرے آقا کی حدیث ہے کہ مسافر کی دعا کو اللہ قبول کرتا ہے۔ میں مسافر ہونے کی حیثیت سے آپ سب کے لیے دعا کرتا ہوں، یا اللہ جنہوں نے تیرا اتنا حسین گھر بنایا، جگہ دی، یہاں پہ معصوم بچے قرآن مجید کو اپنے سینے میں محفوظ کر رہے ہیں، تیرے دین کی، قرآن پاک کی، تیرے محبوب کی محبتوں کا چراغ اس علاقے کے اندر روشن ہے۔ اے اللہ، تجھے اپنے محبوب پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ، جو تیرے گھر کو آباد کر رہے ہیں، اللہ تو ان کے گھروں کو آباد فرما۔ یا اللہ جن لوگوں نے اس مسجد کی جگہ دی، اگر وہ آج نہیں ہیں، ان کی بخشش فرما۔ جنہوں نے بنانے میں حصہ ڈالا، اگر وہ نہیں ہیں، ان کی بخشش فرما۔ جن کی اولادیں آج تک کر رہی ہیں، میرے مالک تو انہیں دین دنیا کی خوشیاں عطا فرما۔ دوستان عزیز، وقت کے دامن میں اتنی گنجائش نہیں ہے، میں لمبی چوڑی تمہید بند ہوں، بغیر کوئی وقت ضائع کیے میں اپنے عنوان کی طرف آتا ہوں۔ میرے آقا کی حدیث پاک ہے، جہاں پہ ختم قرآن کی محفل سجے، جہاں پہ ختم قرآن کی، بولو، جہاں پہ ختم قرآن کی
محفل سجے، وہ اتنی بابرکت اور قبولیت والی محفل ہوتی ہے، اللہ فرشتوں کے 20,000 جلوس کو اس مجلس میں بھیجتا ہے۔ ان فرشتوں کی ڈیوٹی کیا ہوتی ہے؟ جاؤ، آج وہاں پہ ختم قرآن کی محفل ہے، اگر ایک ہو تو اتنا ہے، جہاں پہ 3 ختم قرآن کے حفاظ قرآن پڑھ کے بیٹھے ہوں، مجھے ایمان کے ساتھ بتائیں اس مجلس پر خدا کا کتنا کرم ہوگا۔ فرشتوں کی ڈیوٹی کیا ہے؟ جاؤ، جب وہ محفل اختتام ہو، میرے بندے ہاتھ اٹھائیں، مجھ سے مانگیں، وہ مانگتے جائیں، تم ان کی مانگ پہ آمین کہتے جاؤ، تاکہ جب وہ مانگ کے اٹھیں جولیاں ان کی ہوں، رحمتیں کائنات کے بادشاہ کی۔ اس لیے آپ محبت کے ساتھ بیٹھیں، اس مجلس پاک میں آنے والا خالی جا ہی نہیں سکتا۔ خدا سے مانگ کے دیکھو، ہمارے مانگنے میں کمی ہو سکتی ہے، اس کی عطا میں کمی نہیں ہو سکتی۔ مجھے آپ ایمان کے ساتھ بتائیں، معصوم بچے قرآن پڑھیں اور سینے کو منور کریں، کیا آج خدا کی رحمت کو جوش نہیں آئے گا؟ کہ یہ ننھے بچے جنہوں نے قرآن مجید فرقان حمید کو حفظ کیا اور اپنے سینے کو منور کیا قرآن کے نور سے، مجھے آپ ایمان کے ساتھ بتائیں، کیا خدا ان معصوم زبانوں کے صدقے سے ہماری جونیوں کو اپنی رحمتوں سے مالا مال نہیں فرمائے گا؟ کیا نصیب ہے ان لوگوں کا جو مدرسے کے ساتھ چلتے ہیں، اپنا مال صرف کرتے ہیں، صبح و شام خدا کے گھر کے اور قرآن اور دین کی اشاعت کے لیے قربانی دیتے ہیں۔ خدا کی عزت کی قسم کھا کے کہتا ہوں، دین کے جھنڈے کو بلند کرنے والا نہ ادھر کمی کی طرف جا سکتا ہے، اس کی دنیا بھی اعلیٰ ہے، اس کی قبر بھی اعلیٰ ہے اور اس کا حشر بھی اعلیٰ ہے۔ ممکن نہیں ہے۔ جو علماء بیٹھے ہوئے ہیں، کبھی کبھی کسی ویلے پریشان بھی ہو جانے ہیں، سی ان کوئی ذریعہ تے ہے نہیں، کوئی پکا کوئی سلسلہ تے ہے نہیں کہ آسی تے لاسا، کدے کدے پریشان بھی ہونے ہیں، کدرے مہینے 2 مہینے بعد ایک دفعہ آ کے مدرسے نے بچیاں تک لیا کرو، نہ بھی دیو نہ انہاں تک چھوڑیا کرو، ایک باری تے آؤ یار، کدے انہاں بچیاں نال کوئی دل نہیں گل کرو، کوئی محبت نہ جملہ بولو، یہ دین کے مسافر ہیں، ان کی دل جوئی کرنا اس کی بارگاہ میں قبول ہے، اور جو ان کی خدمت کرے خدا اس کے ساتھ کتنی محبت فرمائے گا۔ اللہ پاک نے فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ ایک ہی جملہ، ایک ہی آیت اور 5 متکلم کے سیغے۔ اچھا تسی بول سو تے بول سا، جب تسی چپ ہو کے بہ رہے ہو تو اسی کئی چپ ہو جا سکتے۔ مہربانی ہوں میں پیر دے ہوا نہیں جو تساں پھوک مار ساں تسی بولنا شروع ہو جا سکتے۔ میں آپ فقیر آدمی ہوں، میری کوئی زندگی نہیں، کوئی یہ جہاں ایک لمحہ ہی نہیں کہ میرے اندر کوئی ناز نخرہ ہوئے۔ شاید جب میں کوئی بن ٹھن کے آواں تو تسی بھی آخوا بہت وزنی مولوی صاحب آ وزن تے ہوسی، لیکن اس طرح نہیں ہے جڑے تسی چاہنے ہو، کہ سمجھو۔ اس وقت میری فقیر جی عادت ہے، میرے اندر کوئی ہو جہاں ناز نخرہ نہیں نے پاپا، میری زندگی فقیری بھی گزر گئی ساری زندگی۔ اس وجہ تو پاکانی بارگاہ ہے، بڑی محفل ہے، سنبھل کے بیو تے دل اسنی بارگاہ بھی حاضر کر کے بیو۔ میں قسم چاہ کے تساں آخنا اللہ نے کر وچ خالی نہیں جانے، منگو اسنی بارگاہ وچ تو بولو۔ میری پھوکے بھی تے اتنا اثر نہیں ہے، آج کل تعویز اتنا سستا نہیں، 25,000 روپے نہ تعویز ملنا، کہ سمجھو، نال ایک بکرا تے نال ایک ککڑ تے پھر 25,000 جیبوں نکلے ہوئے جی شفیق صاحب تے بڑھنے تو پہلے اللہ جاننا تعویز اثر شروع کر دینا۔ اسی تے آنیاں بھی راہ پوچھ کے آنے ہیں تے جانیاں بھی راہ پوچھ کے ہی جانے ہیں کہ کدھروں آساں تے کدھروں جاساں۔
اس وجہ تو مہربانی جڑے بول سکنے ہو وہ آپ ہی ہمت فرماؤ، اچھی آخو سبحان اللہ، زور لا کے آخو سبحان اللہ۔ قرآن پاک کی عظمت دیکھو، اس کی شان کیا ہے، مقام کیا ہے، مرتبہ کیا ہے، اس کی رفعتیں کیا ہے۔ ایک ہی آیت، ایک ہی جملہ اور 5 متکلم کے سیغے، ایک ہی آیت کے اندر 5 متکلم کے سیغے۔ تھوڑا ہی کو کاٹ کر دیو، تھوڑا جا کاٹ کر دیو، بعد ہی دے دیو، تھوڑا جا ہی نہ سمجھ آوے۔ 5 متکلم کے سیغے، انا ہم، نخنو ہم، نزلنا ہم، و انا ہم، لہو ہم۔ آپ نے کبھی ایسا کلام دیکھا؟ دیکھو نا، اگر تسی آگے پیچھے کوئی ایک جملے بھی 5 باری آہو نا، میں، پھر آہو میں، پھر آہو میں، پھر آہو میں، پھر آہو میں، تو جڑے لوگ تکڑیاں لینا وہ آکھنے کام ختم ہے، چونکہ جس سے بندہ آنا میں تو سمجھ آ جانی یہی ہے۔ پھر ایک باری آگ چھوڑن میں، پھر تھوڑی اور سمجھ آ جانی کہ مولوی صاحب ہیں، پھر ایک باری آگ چھوڑن میں تو بندہ آکھنا اتنے نہیں رہنے والے۔ چلو 3 باری تک تو گنجائش ہے کہ بندہ پھر بھی سمجھ سکنا کہ میں، لیکن یہ قرآن ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا ہم، 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 ہم۔ یا اللہ ایک ہی آیت کے اندر 5 متکلم کے سیغے، فرمایا کلام میرا دوں گا مصطفیٰ کو، ساری کائنات لگ جائے، ایک کافر نہیں، سارے زمانے کے کافر اکٹھے ہو جائیں۔ اس سے پہلے جتنے صحیفے ہم نے بھیجے ان کے اندر زمانے نے ان کے اندر ترمیم کی، ان کے اصل کتاب کو بدل ڈالا، لیکن یہ وہ کلام ہے جس سے میرے مصطفیٰ کا سینہ منور ہوگا۔ اگر ساری کائنات مل جائے، اکٹھی ہو جائے، سارا زمانہ اکٹھا ہو جائے، قرآن پاک کو ختم کرنے کا ارادہ کرے، مشینریاں بند کروائے، مسجدوں سے اٹھائے، چھاپا خانہ بند کر دے، اس کی حفاظت نازل بھی ہم کر رہے ہیں، حفاظت بھی ہم کر رہے ہیں۔ یا اللہ اس کی حفاظت کیسے کر رہا ہے؟ فرمایا ایسے پرزے کے اندر رکھوں گا کہ سارا زمانہ اکٹھا ہو جائے، اس پرزے سے اس کتاب کو نکال نہیں سکتا، اس لیے کہ اس پرزے کا نام ہے دل۔ دل بھی عام کا نہیں ہے، دل بھی سارے نبیوں کے سردار کا ہے اور ختم نبوت کے تاجدار کا ہے۔ ہم اس کی حفاظت دل کے اندر کریں گے، سارا زمانہ اکٹھا ہو جائے، جہاں میرے مصطفیٰ کے چاہنے والے مل بیٹھ کے 2 حافظ قرآن مل بیٹھ جائیں گے، پورے کا پورا قرآن پھر سے لکھ کر زمانے کے سامنے لے آئیں گے۔ اس لیے اس کی حفاظت کا ذمہ ہم نے لیا ہے۔ یا اللہ اس کلام کی عظمت کیا ہے؟ فرمایا اس کلام کی عظمت یہ ہے، میرے اللہ جی کی پاک کلام بولی، فرمایا الف۔ دوسرا مزاج بھی ہوئی ہے تے سڑا مزاج بھی ہوئی ہے، اور بعض اوقات جڑے استاد بیٹھے ہونے نا علماء، اے بھی پورا خطیبہ گریپ پا کے لینا آیا تے سورہ لائیانی اس تے ناس گیا۔ ہن تسی ماں دسو اس کو میں کس طرح اٹھا؟ یہ سننے ہی نہیں ہے، سمجھنے ہی نہیں ہے۔ انہاں نا مزاج یہی ہے، اساں بھی اللہ جاننا جڑا نا پورا زنگ لگا ہے، کتاباں بھی جا کے پوریاں مہینے بعد ہی تکڑیاں پینڈیاں، چونکہ جتھے جانے آتے استاد جی دو سڑایو دو، وہ 2 سن کے نہ سڑی قوم تے 10 منٹ پروگرام تو بعد ہی نہ پوچھو استاداں کے آکھیا، بڑی سونی آواز نے، بڑیاں سونیاں سرن لائیاں نے، آو تساں بھی کوئی سمجھ آئی یا نہیں؟ اسی بھی گردنا ہی لائے رہے ہیں۔ پھر دوسرے روز آ کے پوچھنے استاد جی ایک کیڑی جگہ لکھیا ہے؟ سڑے علاقے مری بیچ ویسے ایک جنا سڑے قاری صاحب سلام پڑھنے سے نہ سلام، تو انہاں بندے سے پوچھیا استاد جی یہ جڑا آزان نال سلام پڑھنے ہو کتھے لکھیا ہے؟ انہاں جنیاں پکڑیا نہیں ہوں پکڑ کے تے نال اندر لے کے گئے، ناخ لین اے محراب اتے لکھیا ہے، میرے آن تو پہلے تسا لکھیا، پھر بھی میرے کو نہیں پوچھنی ہو کتھے لکھیا ہے؟ آگلے میں روز محرابیاں تک کے پڑھنا ایتھے لکھیا ہے،
کہ سمجھو یہ جس تو بعد آئی نہ کتھے لکھیا ہے، اس تو بعد تھوڑا زمانہ خراب ہو گیا۔ آؤ عظمت قرآن سنو۔ میں نے عرضی پیش کی، اللہ سونیا اے اللہ تیری کلام کی شان کیا ہے، اللہ تیرے اس پاک کا کلام کی عظمت کیا ہے، یا اللہ اس عظیم کلام کی شان اور مقام اور مرتبہ کیا ہے۔ میرے اللہ جی کی پاک کلام بولی، میرے اللہ نے فرمایا الف لام فرمایا الف لام میم۔ آغاز ہو رہا ہے الف، اے جڑے تسی پڑھے لکھے ہو تساں پوچھن لگا الف کس طرح لکھنی ہے؟ بولو نا وہ پاپے ہو جڑے تسی ایسا مولویاں تک کے ہسنے رہنے ہو، مولوی صاحب آئے نے، میں آپ مولوی صاحب آئے نے، تسی پڑھی لکھی قوم میں پوچھنا الف کس طرح لکھنی ہے؟ الف لام اور فا، الف لام اور فا، پھر لکھو نا الف، سمجھ آئی نا؟ ہم نے استاد جی کی بارگاہ کے اندر جب قرآن پڑھا، استاد جی بتائیں نا جب قرآن پڑھیں گے ثواب کتنا ملے گا؟ استاد کہتے ہیں پتر جی جب تو قرآن مجید کی تلاوت کرے گا ہر لفظ کے بدلے تجھے اللہ 10 نیکیاں عطا فرمائے گا، لیکن جو حسین مفسر ہیں بارگاہ مصطفیٰ کے اندر سے جن کے دل نور علی نور ہے، جو بارگاہ مصطفیٰ سے حضور کی بارگاہ کی محبتوں کا جام پینے والے ہیں، وہ کہتے ہیں نا نا میرے اللہ کی اس کلام کی اتنی عظمت اور شان ہے، یا اللہ کیا شان ہے؟ فرمایا استاد تو تمہیں کہتا ہے اگر ایک لفظ پڑھو گے نیکیاں 10 ملے گی، لیکن نانا میری رحمت اتنی وسیع ہے، اتنے کرم کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، میری بارگاہ میں قرآن پڑھنے والوں، میری بارگاہ میں میری پاک کلام کی تلاوت کرنے والوں، آؤ میری پاک کلام کی تلاوت کر کے دیکھو، تم لفظ ایک پڑھو گے میں اللہ تمہیں 10 نہیں بلکہ 30 نیکیاں عطا فرمایا الف لام اچھی آہو سبحان اللہ، اچھی آہو زور لا کے آہو سبحان اللہ۔ اور شیف الملوک سننے علی قوم قرآن سن کے بھی آہو سبحان اللہ، اچھی آہو سبحان اللہ۔ فرمایا الف لام میم، اللہ جی اس الف لام میم کا معنی کیا ہے؟ یا اللہ اس الف لام میم کا معنی کیا ہے؟ فرمایا تمہیں کیوں بتاؤں اس الف لام میم کا معنی کیا ہے؟ لوگوں آؤ قرآن مجید کے اندر جتنے بھی حروف مقطعات ہیں اللہ پاک نے فرمایا الف لام میم خا میم یاسین طٰ کاف ہا یا عین صاد طاسین میم۔ لوگو اللہ کی عزت کی قسم جب رب نے قرآن نازل فرمایا جناب جبریل سے فرمایا جبریل کی رب جلیل جا میرے محبوب کی بارگاہ کے اندر چلا جا، جا میرا قرآن لے کے چلا جا، الف لام میم۔ جناب جبریل عرض کرتے ہیں اللہ اس الف کا معنی کیا ہے؟ یا اللہ اس لام کا معنی کیا ہے؟ یا اللہ اس میم کا معنی کیا ہے؟ فرمایا اے جبریل تو جبریلی رہنا، یہ تیرے سمجھنے کی باتیں نہیں ہیں، یہ تیرے سمجھ کی بات نہیں ہے، اے جبریل جبریلی رہنا، تو کیا جانے اس الف کا معنی کیا ہے، اس لام کا معنی کیا ہے، اس میم کا معنی کیا ہے؟ فرمایا اے جبریل تو جبریلی رہنا، ان کا معنی یا خدا جانے یا خدا کا سونا مصطفیٰ۔
اچھی آہو سبحان اللہ، اچھی آہو سبحان اللہ۔ ایک گل میں تساں پکی پکی دسا، میرے کو بولن نہیں ہونا نیا میں جے تے میں پتھراں نال گل کراں تے سڑی میری وچ بہت بڑے بڑے پتھر ہیں پاپا، اللہ جاننا پورے پورے پہاڑ ہیں، تے جڑا مولوی پتھراں نال گلاں کرے اس لوگ پاگل آکھنے حصت تک ہوئے پتھراں نال کرنا ہی ہوئے ہیں، میرے کو نہیں ہونی نے بولو تے بات سنگی یہ بھی آکھنے رہنی نو مولویاں کیوں ہویا بار بار سبحان اللہ ہو، پاپا ڈیوٹی یہی ہے، وہ اللہ ڈیوٹی یہی لائی ہے انہاں کو سبحان اللہ آکھنا۔ دیکھو نا رضوی صاحب انہی عمرہ کر کے آئے تے جڑے حضور نے روزے نے سامنے چھپتے کھلتے نو کہ آخنے یا اللہ حاجی یا اللہ یا اللہ، اے جڑے سڑے پاکستانی قوم جانی نا اے انہاں نال جا کے لڑائی شروع کر دے رہی، آخنی نہ ہوئے میں 3 لاکھ روپیہ دے کے آیا تے ماں آخنا یا اللہ نہ جانا اتھے ہی کھلسا، میں ویسے لوگ آخنا رہے نو نہ لڑائی کرو اے تنخواہ یا اللہ نہیں کہ نینو خدا ڑے وجہ اے اگر یا اللہ آخنا چھوڑن تے انہاں نے ریال بند ہو جاسن، ڈیوٹی ختم، نوکری ختم، پاپا جڑے اساں اللہ ٹکڑے دینا نا یا ذکر خدا نہیں وجہ تو دے رہا تے یا ذکر مصطفیٰ نہیں وجہ اس وجہ تو جڑا چاہنا کچھ ملے تے اچھی آہو سبحان اللہ۔ فرمایا اے جبریل تو جبریلی رہنا، یہ تیری سمجھ کی باتیں نہیں ہیں، یا ہم جانے یا میرا سونا مصطفیٰ جانے۔ لوگوں ادھر جبریل قرآن لے کے بارگاہ مصطفیٰ کے اندر حاضر ہو جاتے ہیں اور آ کے سلام محبت پیش کرنے کے بعد حضور کی بارگاہ میں پیغام خدا لے کے آتے ہیں اور آ کر سلام دینے کے بعد کہتے ہیں آقا سنیو الف لام میم، میرے آقا مسکرا کے فرماتے ہیں اے جبریل علم تو میں جان بھی گیا ہوں، اے جبریل میں سمجھ بھی گیا ہوں۔ جناب جبریل عرض کرتے ہیں آقا ادھر بھی عرضی پیش کی، ادھر بھی میں نے یہ سوال کیا اللہ اس الف لام میم کا معنی کیا ہے، وہ بھی کہتا ہے تیری سمجھ کی باتیں نہیں ہے۔ آقا آپ کی بارگاہ کے اندر بھی آ کے جب یہ کلام پیش کیا آپ بھی کہتے ہیں جبریل میں سمجھ گیا ہوں، جان گیا ہوں، آقا ہمیں بھی بتا دینا۔ فرمایا اے جبریل تو ڈیوٹی ہی کرے، تو ڈیوٹی ہی کرے، تو نوکری کرے، شاید زمانہ امی کا معنی کچھ اور کر دے، زمانے والوں کو لگ پتا جائے جبریل استاد نہیں ہے۔ وہ لوگوں مصطفیٰ کا استاد وہ ہے جس نے اعلان کر کے فرمایا الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان۔ کہو سارے سبحان اللہ، اچھی آہو سبحان اللہ۔ فرمایا اے جبریل تو جبریلی رہنا، یہ تیری سمجھ کی باتیں نہیں ہے، آقا آپ سمجھ گئے ہیں۔ فرمایا ہاں ہاں یہ ہماری اور کائنات کے بادشاہ کی راز و نیاز کی باتیں ہیں، یا ہم جانے یا کائنات کا سونا بادشاہ جانے۔ تسی ماں ایمان نال دسو جڑے اجے پورا ٹل لا کے الف تک نہیں پہنچ سکے نہ آخر سبحان اللہ، تسی بلکہ اس طرح کرنے ہو تسی ماں تکو میں تسا تکنا، مووی والے آخر تو مووی بنا، وہ آخو وہ سبحان اللہ آخو وہ خدا نے بولو۔ ادھر میری گال سنے ہو اور جڑے الف ہی اجے تک نہیں پہنچ سکے، جڑے لام ہی نہیں پہنچ سکے، وہ میم ہی نہیں پہنچ سکے،
تے او مقام مصطفیٰ کی باتیں کرتے ہیں۔ میں نے کہا کائنات میں کوئی ایسا مفسر لاؤ، وہ مفسر جو سب سے پہلے مفسر قرآن ہے، جن کے سینے میں میرے آقا نے ہاتھ رکھ کے دعا فرمائی، ہاتھ رکھ کے حضور دعا دیتی حضرت عبداللہ ابن عباس پہلے مفسر قرآن ہے، جن کے لیے حضور نے دعا فرمائی، فرمایا اللہ جی میرے عبداللہ ابن عباس کے علم میں اضافہ فرما۔ ہم نے بھی جناب عبداللہ ابن عباس کی بارگاہ کے اندر یہ عرضی پیش کی، میرے آقا کے سونے یار، میرے آقا کے ساتھ محبت کرنے والے، تو وہ مفسر قرآن ہے جو قرآن پڑھتا ہی نہیں تھا بلکہ صاحب قرآن کو تکتا بھی تھا، تو وہ مفسر قرآن ہے جو کہتا تھا وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ۔ تو وہ مفسر قرآن تھا جو وَالضُّحَىٰ پڑھتا بھی تھا، وَالضُّحَىٰ والا تیرے سامنے موجود تھا، تو پڑھتا بھی تھا وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ، وہ واللیل کی زلفوں والا تیرے سامنے موجود تھا، تو پڑھتا تھا علم نشرح لک صدرک، وہ علم نشرح لک صدرک کے سینے والوں تیرے سامنے موجود تھا، تو وہ مفسر قرآن ہے جو یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین۔ میں نیرا خطیب نہ میں حافظ بھی ہوں تے الحمدللہ ہر سال سنانا بھی ہوں تے اے بھی نہیں ہے کہ میں صرف تقریر ہی کرنا، میرے 5 مدرسے بھی ہیں، میں نوں پتہ ہے مدرسہ چلانا کتنا آسان کام ہے تے کتنا مشکل کام ہے، میں ساریاں گلاں روز نہیں بانا جڑیاں تسا آج تکنے پہ ہونا اسی روز نہیں بانے ہیں۔ ویسے میں حضرت عبداللہ ابن عباس نہیں بارگاہ کسی آخیا اسی عبداللہ ابن عباس تسی پڑھنے بھی سی ہو تے تکنے بھی سی ہو، پڑھنے بھی سی ہو تے تکنے بھی سی ہو، ماں تسانا نہیں پتا تسی کیڑی جگہ ہو لیکن میں مدینہ پاک پہنچ گیا۔ ادھر ذرا ایک باری یہ مدینہ پاک نہ تصور بنو نا، یہ دیکھو ادھر حضرت عبداللہ ابن تسی پڑھنے بھی سی ہو تکنے بھی سی ہو، ویسے کیا کمال نہیں ہوا ہوگا، کیا نصیب ہے صحابہ کرام کا۔ میں پوچھا تسا ویسے چس کتنی آنی سی، چس کتنا ایک مزہ آنا اس نے۔ میرے پاکستان کا ایک شاعر بولا کہنے لگا سامنے ہو گر پتہ نہیں پھر کوئی چشتی بیٹھا ہے یا کوئی مسئلہ ہے، کسی تار چھنڈی میری پورے طریقے نال اللہ جانا ہے، پوری تار ہلائی ہے۔ سنیو ذرا کیا کہتے ہیں سامنے ہو گر رخے خیر البشر پھر عبادت کا کتنا مزہ ہے۔ تو جے اگر ہے شیر اگر نال مل کے پڑھ چھوڑو تو پھر اللہ جانو بہت مزہ سی ہے، سارے مل کے پڑھ چھوڑو تو پھر بہت مزہ سی۔ کیا کہتے تھے سامنے ہو اگر روح خیر، سامنے ہو اگر روح خیر۔ ایک باری نال مل کے پڑھانا تسی بول چال کی نہیں ہوئی یا میں ہی زور لانا ہوئے ہیں، میں تسا کو تو آخنا بولو چالو جے باہر کوئی سننا یا آخنا اسی مولوی پاگل ہے، سننا کوئی ہے ہی نہیں، اس کا لائی لگا ہے تو میں پاگلہ نہیں سمجھو تو باہر کٹو جڑے بول سکنے ہو، بولو سارے سامنے روح خیر جی
جیو بول کنڈیو جان بوجھ کے اللہ جاننا مستیاں ہیں. اے ذرا سارے ایک بار یو کونے تک پیچھے سارے بولو سامنے روح خیر پھر عبادت کا کتنا مزہ آئے گا. بولو سارے سامنے ہو گر روح خیر ہائے 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 پھر عبادت کا کتنا مزہ آئے گا. کیا کہتا ہے دل میں ہے آرزو وہ جو ہو روبرو دل میں ہے آرزو وہ جو ہو. نا بولو باپے سارے ذرا سارے بولو دل میں ہے وہ جو ہو. اے ہونی عمرہ کر کے آئیں تو میرا کوئی سال ایجیا نہیں ہونا نہ جانا. مسئلہ پیسیاں نہ نہیں ہے, مسئلہ دلے نہ ہے. اس بازار وچ پیسیاں نہ سودا نہیں ہے, اتھے دلے نہ سودا ہونا بابا. میں تسا دعا دینا ہے, میرے کو اور دعا نہیں ہے, یہ دعا دینا یا اللہ جڑا اتھو تیرے محبوب نے نہ کنے, یا اللہ اسا مکہ بھی تکا تے مدینہ بھی تکا. یارا سارے ایک باری جاؤ ایرا جا کے اپنی اکھاں نال تک کے تے پھر آخو دل میں ہے آرزو وہ جو ہو اے دل میں ہے آرزو وہ جو ہو اے پھر تلاوت کا کتنا مزہ ہے. بولو سارے دل میں ہے آرزو وہ جو ہو اے ہائے دل میں ہے آرزو وہ جو ہو روبرو پھر تلاوت کا کتنا مزہ آئے گا. بولو سارے سامنے ہو روح خیر. بولنا وہ جمیل بولنا وہ خدا نے بندیا بلا کے تے آپ نہیں بولنا ہے. ذرا سارے بولو سامنے روح خیر. آئے ہائے کیا کہتا ہے یہ شاعر بڑی شان کے ساتھ بڑی عظمت کے ساتھ دل کی تاریں حضور کی بارگاہ کے ساتھ جوڑ کے حضور کی بارگاہ کے اندر حاضری دیں کہ اس نے قلم اٹھائی اور حد کر دیتا ہے حضور کی نعت لکھ لکھ کے. کیا کہتا ہے بڑے حسین پہرائے کے اندر زمانے کے سامنے حضور والوں کی شان بیان کرتا ہے, بڑے حسین پہرائے کے اندر مقام مصطفیٰ بیان کرتا ہے. اور کیا کہتا ہے کہ مجھ کو بیماری رہنے دو تمہیں نہ دوا چاہیے نہ شفا چاہیے. اگر شک ہو تمہیں جاؤ امام بوسیری سے پوچھ کے دیکھ لو, جو حضور کے نعت خوان تھے حضور کی نعت پڑھتے تھے, صبح و شام حضور کی بارگاہ کے اندر حاضری دے دے کے نعت پڑھتے تھے. لیکن جب بیمار ہو جاتے ہیں ایک روز ایسا آیا آپ کا دل ہل گیا, محبت جھومنے لگی, عشق پاپڑ بالنے لگا. کیا کہتے ہیں بڑی نعتیں پڑی ہیں اب اٹھ نہیں سکتا جا نہیں سکتا, چلو لیٹے لیٹے کملی والے کی بارگاہ میں حاضری لگا دیتے ہیں. اور کیا کہتے ہیں مولا یا صلی وسلم علی حبیب
اے جڑے مدرسے نے بچے صبح صبح اسمبلی پڑھنے نا اس نا لالا اے قبولیت والا درود ہے اے درود نے جڑا تسی پڑھ رہے ہو پڑھو سارے مولا یا سل کیا کہتے ہیں یا اکرم الخلق مالی من اہلو زوبہی سیوا قائم تاخولو للحادث الامامی مولا یا سل فرماتے ہیں نعت لکھتے لکھتے نعت ہو گئی مکمل اچھی آخو سبحان نعت ہو گئی مکمل قصیدہ ہو گیا مکمل اب دل بھی تھا محبت جھوم بھی رہی تھی عشق مچل بھی رہا تھا عشق پاپڑ بال رہا تھا وہ لمحہ آ جائے سونا آ جائے میں اپنے آقا کو خود نعت سناؤں کہتے ہیں ایک رات ایسی آئی قسمت جاگ گئی والضحا کے مکھڑے والے آ جاتے ہیں حضور آپ فرماتے ہیں میں نے عرضی پیش کی اے لجپال آقا بیمار ہوں کھڑا ہو نہیں سکتا آپ کا استقبال کھڑے ہو کر کرتا آواز آتی ہے اوے میرے سونیا نعت خانہ جو تم نے نعت لکھی ہے پہلے وہ سنا سننے کے لیے مدینے کا تاجدار آ گیا سنا مجھے نعت سناؤ امام بوسیری فرماتے ہیں لوگوں میں نے نعت پڑھنا شروع کی قصیدہ پڑھنا شروع کیا پڑھ لیا قصیدہ دریائے رحمت جوش میں آ گیا حضور نے انعام عطا فرمایا آپ فرماتے ہیں میرے جسم کے اوپر حضور نے اپنا دست مبارک پھیرا ایسے لگ رہا تھا زندگی میں کبھی بیمار ہوا ہی حضور کوئی نشانی نہیں دیو صبح محلے نے لوگ ہیں ڈاڈے نینا میں اکثر راتی نعت لے آئے سے تے اکثر نا دس تے صحیح نہ رہا آئے سے تے تینوں کچھ ملیا یا نہیں ملیا میرے آقا نے اپنی مزمل والی چادر عطا فرمائی فرمایا او میرے سونے نعت خان اگر کوئی تجھ سے پوچھے اپنے آقا کی یہ چادر دکھا دینا جن کی نعت پڑی ہے وہ نعت والے آ گئے ادھر میرے والے پاسے تکیو استاد بیٹھے بڑے محبتانہ ایک سلسلہ ہے انہوں نے دعاوانا صدقہ ہے ادھر سنیو ذرا صبح ہوئی تے ٹھیک ٹھاک ہے تے اے چادر مبارک جڑا نا اس طرح کر کے تے سریوں تے رکھ کے تے باہر نکلے تے نکلنے تے جھومنے بھی ہیں تے نال پڑھنے بھی ہیں فرماتے ہیں مجھے کسی نے پیچھے سے آواز دی بوسیری ذرا رک جا ذرا او نعت سنا جڑی راتی حضور سنائیے وہ سنانا او نعت جڑی راتی حضور سنائیے سڑے علاقے ایک بندے نا ایکسیڈنٹ ہو گیا سڑے قریب ایک آستانہ بکوٹ شریف حضرت پیر فقیر اللہ بکوٹی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ تو اس بندے نا جڑا نا لگ ٹوٹ گیا تو ڈاکٹروں سا بڑھ رس دسی کہ 6 مہینے تو پاسا بھی نہیں مار سکنا ہے آخنا استاد جی کہ رات ایسی آئی میں نے رات کو بکوٹ کی طرف منہ کیا عرضی پیش کی سنے ہو ہم راستے سے ہٹ گئے ہیں ہمارے بڑے تو آپ کے ساتھ محبت کرتے تھے سنے ہو کوئی مہربانی کریں مالکوں کی بارگاہ میں دعا کریں راضی ہو جائیں فرماتے ہیں خواب تھا کہتے ہیں کہ خواب میں حضرت پیر فقیر اللہ بکوٹی آ گئے تے آ کے کہنے لگے اٹھوئے تے میں آخیا حضور جی ڈاکٹر آکھنے 6 مہینے اٹھنا ہی نہیں تسی آکھنے اٹھ
آخنے وہ رب نی بارگاہ وچوں رب نی بارگاہ وچوں اس نہ ذکر کرنے والا آ گیا ہی تے تینوں آخنا ہے اٹھ جا اٹھ جا اٹھ وہ آخنے نا جی میرے کو نہیں اٹھنو نا اب وہ اٹھ وہ جلال بھی چاہ گئے اٹھ آخنا اٹھ بھی خوابے بھی چلے ہیں سین بھی آنکھ کھلی تے صبحونی آزانہ ہونی آسی آتی تے میں شور کی تا آخیا آؤ ماں اٹھاؤ میں ٹھیک ہو گیا نے کریا لے آخیا وہ ڈاکٹر ہی سب مانا کیتا وہ سب پکڑو وہ آخنا میں نے اٹھاؤ ساکا وہ ٹھیک ہو گیا نے وہ راتی آئیس نے وہ وہ ٹھیک ہو گیا نے وہ راتی آئے سے آخنا خوابے بھی چنا آخیا حضور جو صبح محلے نے لوگ پوچھ سن تو آخنا ہے او آئیں تے دس تے صحیح کوئی نشانی ہے اگر انہیں ایک تعویذ دیتا اگر جڑا پوچھے کٹ کے دس دے راتی آئے سے یہ شان ہے ان کے غلاموں کی سردار کا عالم کیا ہوگا فرماتے ہیں اے رکھی نہ چادر تے آخنے مجھے آ کے ایک بندہ کہتا ہے او بصیری ذرا وہ نعت سنا جو رات تو نے حضور کو سنائی کہتے ہیں کہ میں تھا دوسرا کملی والے تھے تیسرا کوئی تھا نہیں تو کیسے جانتا ہے ہم نے نعت سنائی ہے کہنے والا کہنے لگا بصیری جس کچہری کے اندر تو سونو کو نعت سنا رہا تھا اسی کچہری میں ہماری بھی حاضری لگے ہوئے زندہ باد ہمارے مدرسے سے زندہ باد زندہ باد ہمارے مدرسے سے تمہیں قرآن کی تعلیم بھی ملے گی اور صاحب قرآن کی محبت بھی ملے گی یہ فرق ہوتا ہے جن کے سینے پہ نازل ہوا اگر انہی کی محبت تمہارے پلے نہیں ہے تو مجھے بتاؤ تمہیں پڑھنے کا کیا فائدہ تمہارے جانے کے بعد تمہیں یہ نسل کیا فائدہ دے گی یہ شاعر بول کے کہتا ہے بڑے حسین انداز کے اندر کہتا ہے کہ مجھ کو بیماری رہنے دو تمہیں نہ دوا چاہیے نہ شفا چاہیے نہ دوا چاہیے نہ شفا چاہیے تو پھر چاہیے نہ کہیں تو سنو یہ کیا کہتا ہے کہ میری لینے خبر وہ جو آئے اگر میری لینے خبر وہ جو آئے اگر پھر عیادت کا کتنا مزہ آئے گا دل میں ہے آرزو وہ جو ہو بولو سارے دل میں ہے وہ جو ہو سنو میرے آقا کی بارگاہ لگی ہوئی ہے اچھی آہو سبحان اللہ یہی شعر پہ بس میں آ گیا اور موڑ آیا اور میں اسی پہ بات ختم کر دوں گا لیکن ایک گل میری ذرا توجہ نال سنے ہو پوری توجہ میرے والے پاسے رکھے ہو آج میرے آقا کی بارگاہ ہے حضور کی بارگاہ لگی ہوئی ہے مالکوں کی بارگاہ سے حکم آ گیا او میرے سنے محبوب نہ چاہنے والے آ رہے ہیں جب تیری بارگاہ میں آئیں آپ نے قرآن کی تلاوت کرنی ہے آپ تلاوت کرتے جانا آنکھیں کھولیں گے لگ پتا جائے گا اس کلام کی شان کیا ہے اور صاحب قرآن کی آواز کا مقام کیا ہے آنے والے آ رہے ہیں لوگوں کوئی عام نہیں ہے عیسائیوں کا وفد چل کے آ رہا ہے اللہ کی بارگاہ سے حکم نامہ آ گیا اے میرے محبوب جب وہ آپ کی بارگاہ کے اندر آئے آپ نے ان کو دیکھ کر میری پاک کلام کی تلاوت شروع کر دینی ہے پتہ ہے کون سی تلاوت کی دلوں کے راز جانن والے نبی
دلوں کے راز جانن والے نبی نے قرآن کے دل کی آیات کی تلاوت فرمانی شروع کی. میرے آقا کریم نے تلاوت فرمائی. آقا نے تلاوت شروع کی. ایک گل سن سو تے پوری زندگی سینہ ٹھرنا رسی نے اچھی آہو سبحان اللہ. میرے آقا نے تلاوت شروع فرمائی. فرمایا یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم. میرے آقا تلاوت قرآن فرما رہے ہیں. ادھر سے عیسائیوں کا وفد قریب آتا ہے. ادھر میرے آقا تلاوت فرما رہے ہیں. جب انہوں نے میٹھی میٹھی آواز سنی, مد پری آواز سنی, میٹھا میٹھا کلام میٹھے میٹھے آقا کی زبان سے سنا, لوگوں قسم رب کعبہ کی ایک دوسرے سے کہنے لگے چپ کر جاؤ, اس سے پہلے نہ اتنی حسین آواز سنی ہے, نہ اتنا پیارا کلام سنا ہے. اللہ کی پاک کلام بولی. فرمایا جب میرے معبود تلاوت فرما رہے تھے, سننے والوں نے جب سنا, قرآن کا 7واں پارہ بول پڑا. فرمایا وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ. اچھی آہو سبحان اللہ, اچھی آہو. فرمایا ادھر حضور تلاوت فرما رہے ہیں. قرآن کہتا ہے وَإِذَا سَمِعُوا, جب انہوں نے مصطفیٰ کی سونی آواز سنی, جب انہوں نے اللہ کی پاک کلام کی تلاوت سنی. قرآن کہتا ہے وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ. فرمایا محبوبہ ایک باری ذرا اکھاں کھولتے سہی, ذرا سننے علیاں تکتے سہی. لوگوں قسم رب کعبہ کی کھا کے کہتا ہوں, میرے آقا نے جب تلاوت فرمائی, انہوں نے حضور کی زبان سے تلاوت سنی, آنکھیں چھلک پڑی. فرمایا ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق. ادھر جب اللہ کی پاک کلام سونے محبوب کی زبان سے سنی, زاروں قطار رونا شروع کر دیا. رو 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 کے حضور کی بارگاہ کے اندر آ جاتے ہیں اور آ کی عریضہ پیش کرتے ہیں. او سونے مکھڑے والے, او سونی بولی والے, او حسین چہرے والے, نہ آج سے پہلے یہ آواز سنی ہے, نہ ایسا کلام سنا ہے. ہم آپ کی بارگاہ کے اندر آ گئے ہیں, اب واپس ایسے نہیں جائیں گے. ہمیں کلمہ بھی پڑھائیں, اپنا غلام بھی بنائیں. کلام بھی پڑھائیں. اے لجپال آقا ہمیں کلمہ پڑھائیں, ہمیں اپنا غلام بھی بنائیں. میرے آقا نے آنے والوں کو کلمہ پڑھایا. غلام بن کے جب باہر جاتے ہیں, زمانہ سوال کرتا ہے, پہلی باری آئے ہو بک گئے ہو, دل دے کے آج آ گئے ہو. کیوں جانے ہوئے؟ پہلی باری آئے ہو, ایک باری صرف تلاوت سنی نے تے آنے نال کلمہ پڑھ چھوڑیا نے. اے میں عقائد نہ سنانا,
7ویں پارے نہ پہلا رکوع پہ سنانا ہے، وہ پہلی باری آئے ہو تو دل دے دیتا نے، سب کچھ قربان کر دیتا نے۔ انہوں نے جواب دیا ہوگا تو اجے میرا میرا میرا۔ ویسے عاشقوں کی بھی کیا شان ہے، اے جنہیں شعر بھی لکھے ہیں تو ویسے کڑے مقام تے بہ کے لکھے ہیں، کیا حد کی انہوں نے۔ بعض اوقات کوئی یہ جی جگہ آ جانی جتھے شعر بغیر گزارا نہیں ہونا، تساں نے تیرے مری تو ماں بلا کے تو تسی آؤ مولوی صاحب آ رہے ہیں، کیوں آ رہے ہیں؟ خشکی پھیلانے۔ تو میں خشکی پھیلان تے نہ آیا، میں تے عشق مصطفیٰ پھیلان آیا بابا۔ خدا کی عزت کی قسم کھا کے کہتا ہوں، اس سے اگلی آیت کہتی ہے جو کافر تھے نا، انہوں نے کہا وہ پہلی باری آئے ہو تو دل دے دیتا نے، نہ کوئی گل نہ بات، تکیا کہنے والا کہتا ہے، انہوں نے جواب دیا تو اجے ہے میرا محبوبی نی تکیا ہو تے جنوں ویکھ کے چن شرماوے تے ادی راتی دنے چڑھے آوے جدو مکھ تو نقاب اٹھا تے جے پاوے ہاتھ پھلا تے ہاتھ پھلا رل جاوے تے بجلی ڈھر دی لشکی نہ مارے متا بے ادبی نہ ہو جاوے تے آزم جا سونا مائی وہ سنو کدرے نظری نہ آوے وجے او پاوے ہتھے پھلانو تے ہاتھ پھلا رل جا۔ لوگو یہ وہ عظیم کلام ہے، میں نے عرضی پیش کی یا اللہ اسے نازل کرنے والا کون ہے؟ فرمایا وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ یا اللہ اسے لانے والا کون ہے؟ فرمایا نزل بہ الروح الامین۔ یا اللہ تو نے یہ کلام کسے عطا فرمایا ہے؟ یا اللہ یہ کس زبان کے اندر آیا ہے؟ فرمایا بلسان عربی مبین۔ یا اللہ تو نے دیا کسے ہے؟ فرمایا انا اردنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال۔ ہم نے آسمانوں سے پوچھا انکار کر گئے، زمین سے پوچھا انکار کر گئی، پہاڑوں سے پوچھا انکار کر گئے۔ یا اللہ پھر تو نے کسے دیا ہے؟ آواز آتی ہے جو زمین میں سب سے اعلیٰ، عرش میں سب سے اعلیٰ، جو ادھر بھی اعلیٰ تھا ادھر بھی اعلیٰ تھا، اسے دیا ہے۔ یا اللہ کسے دیا ہے؟ فرمایا علی قلبک لتکون من المنذرین۔ فرمایا جو ادھر بھی اعلیٰ ادھر بھی اعلیٰ، تو پھر اعلیٰ بول پائے، پھر بولنا اعلیٰ اسی، ادھر بھی اعلیٰ ادھر بھی اعلیٰ۔ ترجمہ کیا منبع عشق مصطفیٰ نے، سنیوں کے امام نے۔ تسی اچھے سبحان اللہ نہ آخر تسا نے گلے خراب ہو سن، تسا اگر نہیں کھاتی تھی ایسا بھی نہیں کھاتی، وہ تسی سامنے ہو کے پتا مولوی کھا پی کے بیٹھے ہیں، اللہ جاننا 4 گھنٹے 4.5 گھنٹے ڈرائیو کی تھی، تو پھر تسا کول پہنچیا تے بولے ہو نا تے جس جڑے پاسوں کھڑیاں وچوں اسی آیا نا انشاءاللہ ساری زندگی کھڑے ہی رہ سکتے
اے نہیں پکی ہونی نے اگر بولے ہونا تے وہ بولو وہ خدا نے بندے ہوئے پکی ہو سینے ہوئے وہ اچھی آخو وہ سبحان اللہ ہو ووٹ دینے نے سیمی بول چھوڑیا کرو نا میں تاں تو صحیح لانا بول چال ہوئے نے جڑا جو ووٹ مانگنے آوے اس آگے پہلے ہی سب پکی کراؤ تے پھر دے سا وہ ہر سال آکے تسا آکھنے نا بالکل ہو سی کم ہو سی انشاءاللہ پھر 5 سال ملنے ہی نہیں ہیں کھڑیاں چوتے تسا تے میں ہی آنا نہ بولے ہو تے کام ہے ہی نے اچھی آخو سبحان اللہ دیکھو یہ میرے ایمان کی بات ہے میرے ایمان کی بات ہے منبع عشق مصطفیٰ کی بات ہے سارے زمانے نے کل کا معنی کیا کہہ دو سیدی اعلیٰ حضرت فرماتے تمہیں نہیں پتا بارگاہ مصطفیٰ ہے امام فخر الدین سیالوی فرماتے ہیں باب جبریل کے پہلو میں ذرا دھیرے سے فخر یہ کہتے ہوئے جبریل کو پایا گیا اپنی پلکوں سے درے یار پہ دستک دینا آواز اونچی ہوئی تو عمر کا سرمایہ گیا تم کیا جانو منبع عشق مصطفیٰ کسے کہتے ہیں سیدی اعلیٰ حضرت کسے کہتے ہیں سنیوں کا امام کسے کہتے ہیں آپ فرماتے ہیں انہی کا ترجمہ کیا میرے اعلیٰ حضرت نے فرماتے ہیں سب سے لاہ راہ نبی سب سے لاہ راہ نبی سب سے نہ پڑھی ہو تو انشاءاللہ سہری کھا کے جاسا اس تو پہلے میں بھی جاننا چھوڑنا میں اچھی بولو پاپے سارے ذرا اچھی بولو سارے سب سے راہ نبی سب سے لاہ اپنے مولا کا پیار راہ نبی دونوں عالم کا دلہا پھر آخر سب سے آلہ بھی بالا بھی تو پھر پوری گرا پڑھنے آخر اتنیاں شانہ لے آقا سب سے آلہ بالا پھر آگے جا کے گرا پڑھ کے پتا کیا آخر ہمارا جنہوں نے نا پورے سین نہ ٹل آگے ایک بار یاد چھوڑو ذرا سارے بولو سب سے راہ نبی سب سے لاہ سیدی اعلیٰ حضرت فرماتے کون دے داغ دینے کو منہ چاہیے دینے والا ہے سجا کتنا دیا اتنا دیا یہ ننے بچے کل جب بروز محشر یہ حافظ قرآن جائیں گے آواز آئے گی او میرے مصطفیٰ کے سینے پہ نازل ہونے والی کلام پڑھ کے آنے والوں آؤ 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 جنت کی سیڑھیاں تمہارا انتظار کر رہی ہے جنت کی سیڑھیاں تمہارا انتظار کر رہی ہے آؤ قرآن پڑھو سیڑھیاں چڑھو قرآن پڑھو سیڑھیاں چڑھو جہاں تمہاری والناس وہاں ہی تمہاری جنت ہوگی لوگوں قسم رب کعبہ کی یہ چھوٹے چھوٹے حافظ قرآن ادھر اللہ کی بارگاہ کے اندر جب حاضر ہوں گے عرض کریں گے باری تعالیٰ میری اماں کا کیا ہوگا میرے ابے کا کیا ہوگا میرے چچے کا کیا ہوگا میرے خاندان کا کیا ہوگا جنہوں نے دنیا کی مشکلات کو اٹھا کے مجھے قرآن کا قاری بنایا تھا اے اللہ ان کا کیا ہوگا فرمایا او اے حافظ قرآن تجھے دنیا کے اندر زمانے نے دستار پہنائی تھی آج خدا کی بارگاہ ہے آج تیرے امی ابے کو اتنی شان عطا فرمائیں گے ہم تیرے امی ابے کے سر کے اوپر دستار آج خدا کی بارگاہ سے سجائی جائے گی
اتنی روشنی ہوگی اس دستار کی. حدیث کی الفاظ ہیں ضوء الشمس، سورج کی روشنی، اس روشنی کے سامنے ماند پڑ جائے گی. زمانہ کے عرضی پیش کرے گا یا اللہ یہ کون سے لوگ ہیں، کون سے لوگ ہیں جنہیں اتنی شان عطا فرمائی ہے. آواز آئے گی یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو میرے قرآن کا قاری بنایا تھا. آج میں نے حکم دے دیا ہے اے حافظ قرآن اپنی امی ابا کے ساتھ 10 ایسے لوگ جن پر جہنم کی موریں لگ چکی ہیں انہیں ساتھ لے جنت میں چلا جا. آخری محبت نہیں 1 منٹ نہیں گل سنانا. ویسے ایک امی تے ایک ابا تے نال 10 نال کتنے 10 ہی آخری میں تساں دے پاسے ساڑے والے پاسے 10 ہی آخری. تسی آستے بولیا کہاں پوچھا میں تساں کتنے او بولو کتنے امی تے ابا تے نال 10 خاندان میں لوگ انہاں نال لے جنت جا. تینوں اختیار ہے کہ آج اپنے نال لے کے جا. ویسے ماں ایمان نال دسو اسی اتھے بھی 12 اتھے بھی 12 اتھے بھی 12 تے اتھے بھی تے اللہ جاننا 12 تے آگے جا کے کڑی ٹیم نہیں دسی نامے سرے تو شروع کرنی 12 تے جا کے کڑی نہ اینڈ ہو جانا تے آگے پھر نامی شروع کرنی. ویسے بڑے بڑے صوفیاء اس تے گل لکھی تے ایک صوفی نے گل ماں بڑی پسند آئی. انہوں نے آخیا اتھوں شروع کرنے 12 تے لے کے جانے جو 12ویں تے جانے نا تے 12 والے پکڑ کے ایک کلے کو لے جانے. ویسے کیا شان ہوگی ان لوگوں کی کہ اپنے ساتھ اپنے خاندان کے 10 افراد کو ساتھ لے کے جنت میں جائیں گے اور جنت کی سیڑھیاں ان کے قدموں کو چومے گی اور زمانہ دیکھ کے کہے گا واہ حافظ قرآن کے ماں باپ کیا نصیبہ ہے تمہارا، واہ حافظ قرآن کے خاندان کیا نصیبہ ہے تمہارا کہ تو نے اپنے بچوں کو قرآن کا قاری بنایا تھا. آج زمانہ بھی خدا کی بارگاہ میں پوچھ رہا ہے یہ کون ہے. خدا کی بارگاہ سے آواز آتی ہے یہ وہ ہیں جن کے سینے قرآن کے نور سے منور ہیں اور ان کے ساتھ وہ ہیں جنہوں نے قرآن والوں سے محبت بھی کی ہے، پیار بھی کیا ہے اور قرآن کی دین اور ترویج و اشاعت کے لیے جنہوں نے دن رات ایک کیا ہے، میرے گھر کو آباد کیا تھا. آج جنت ان کے انتظار میں کھڑی ہے کب آئیں گے، جنت میں داخل ہوں گے اور جنت بھی عرضی پیش کرے گی یا اللہ تیرا شکریہ تو نے وہ عطا فرمائی ہے جن کے سینے قرآن کے نور سے منور بھی ہیں اور پیارے بھی ہیں اور روشن. میری آپ دوستوں سے گزارش ہے بہت مشکل حالات ہیں اس وقت مدرسہ چلانا. ہم سے پوچھو آٹا تساں واسطے تے مہنگا نہیں ہویا، مدرسیاں نے واسطے بھی مہنگا ہویا. کہ پتا تساں دے پاسے تے ویسے دینے ہوں تے اسی تے خرید کے ہی دینے تے سارے واسطے مہنگا ہویا. پاپا اے مدرسے والے کدھر جان تسی ماں ایمان نال دسو. اے تساں نہ تھوڑا تھوڑا تعاون اے مدرسے آباد کرسی. حضور کی حدیث کہتی ہے با عمل حافظ قرآن اگر کسی بستی میں سے گزر جائے، قبرستان پر سے گزر جائے، اوپر سے گزر جائے، 40 دنوں تک اللہ قبرستان سے عذاب قبر کو اٹھا کے اس قبرستان پر اپنی رحمتوں کی بارش کا نزول فرماتا. جو گزرنے نہ لے شانا ہے جس محلے بھی جو بہ کے 20 حافظ قرآن یا 30 حافظ قرآن بہ کے پڑھیں ویسے وہ محلہ کتنا خوش نصیب ہوگا. اللہ تمہیں بیماریوں سے محفوظ کر دے، تمہاری مشکلات کو دور کر دے. کم از کم اتنی مہربانی فرماؤ جتھے اتنے بچے جا کے تسا سکولے داخل کرائے، کالجاں یونیورسٹیاں داخل کرائے، ایک بچہ دین واسطے وقت کرو تاکہ کل جس ٹائم تسی یہ دنیا چھوڑ کے جاؤ تے بچہ کھڑا ہو کے اعلان کرے آج اپنے ابے نہ جنازہ میں آپ پڑھا ساں. سارے پیچھے ہٹو، جنازہ میں آپ پڑھا ساں تے دل بھی ٹوٹیا ہوئے، اکھاں نم ہون، آنسوانی بارش ہوئے تے بچہ ابے نہ جنازہ پڑھائے. میں اپنی ایمانی کیفیت نہ لے گل آکھ سکنا خدا کی عزت کی قسم جنازہ بعد میں ختم ہوگا، اللہ اس کے ابے کی بخشش پہلے فرما دے گا. اس لیے اپنے مدرسے کے ساتھ معاونت فرمائیں. اور آخری پیغام یہ ہے کہ ارادہ اور نیت کر کے اٹھو کہ آج تو بعد 5 وقتی نماز پڑھ سا. تھوڑا جہا زور لا چھوڑ. ویسے جڑا مغرب تے لے کے اس ویلے تک نہیں بولیا قسم چاہ کے بیٹھیا ہے کہ تسی مولوی جتنا مرضی زور لاؤ اسی نہ بولنے وہ پان چھوڑا سوئے نمازیں نہیں آکھنا نے ہوئے نماز نہیں آکھنا نے
سارے آخو وہ نیت کر کے اٹھو کہ آج تو بعد 5 وقت کی نماز پڑھ یہ دنیا ختم ہو جاسی، نہ جانے کس گلی میں زندگی کی شام ہو جائے۔ 5 وقت نماز کی پابندی کریں، دل میں حضور کو بٹھائیں، سجدہ کر کے اس سے مانگ کے دیکھیں، دیکھنا دیتا ہے یا نہیں دیتا۔ خدا کی قسم مصطفیٰ والوں کی جھولیاں وہ اپنی رحمتوں سے مالا مال فرما دیتا ہے۔ میری دعا کہ اللہ اس مدرسے کو آباد فرمائے، اس کے آباد کرنے والوں کو آباد فرمائے، اللہ اس بستی پر اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے، علماء حق اہل سنت و جماعت کا سایہ اہل سنت کے سروں پر تادیر قائم اور دائم فرمائے۔ ناراض نہ ہوئے مولوی لوگ ہیں، فن خطابت جوش خطابت کوئی گل اگر کوئی کمی پیشی ہوئی ہوئے، کسی نہ دل میری گل نہیں وجہ تو دکھے ہوئے، ماں معاف کریو، اسی دوروں آیا، کوئی گل پسند آئی ہوئے آپ واسطے دعا کرسو، سڑے واسطے بھی دعا کریو، اللہ با عمل زندگی عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔